الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد، حج کے فضائل و مسائل سے متعلق درس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے کہ حج کے لیے میقات زمانی اور مکانی کا کیا مفہوم ہے۔ میقات کسے کہتے ہیں؟ میقات اس کی جمع ہے مواقیت، یہ وقت سے ہے، وقت متعین کرنا۔ تو میقات یا مواقیت عربی زبان میں کسی کام کے کرنے کے وقت کی تعین ہو یا کسی کام کے لیے کسی جگہ کی تعین ہو تو اسے میقات کہا جاتا ہے۔ جیسے میقات مکانی ہے حج کے لیے کہ فلاں جگہ پر پہنچ کر کے حج کا احرام باندھ کر کے ہی مکہ کے لیے آگے بڑھیں گے، تو یہ میقات مکانی ہے۔ اور میقات زمانی یہ ہے کہ فلاں وقت میں فلاں مہینے میں حج کا احرام باندھیں گے، حج کرنے کے لیے حج کی نیت کریں گے۔ تو یہ ایک میقات مکانی ہے اور ایک میقات زمانی ہے۔ مثلا مدینہ والوں کا میقات ہے ذوالحلیفہ۔ ذوالحلیفہ پر پہنچ کر کے مدینہ والے احرام باندھ کر کے پھر آگے بڑھیں گے۔ یہ حج و عمرے کے لیے متعین مقام ہے کہ یہاں سے آگے جانے کے لیے اگر حج اور عمرہ کا ارادہ ہو تو احرام باندھ کر ہی آگے جائیں گے، تو اسے میقات مکانی کہا جاتا ہے۔ اور میقات زمانی یہ ہے کہ وقت متعین ہو کہ اگر آپ عمرہ کا ارادہ رکھتے ہیں تو کس وقت عمرہ کی نیت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ حج کا ارادہ رکھتے ہیں تو کس مہینے میں حج کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو یہ میقات کا مفہوم ہے۔ یعنی اصطلاحی طور پر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میقات کی دو قسمیں ہیں، ایک میقات زمانی یعنی وہ اوقات جن میں حج یا عمرہ کی نیت کرنا درست ہے، اور ایک میقات مکانی یعنی وہ مقامات کہ جہاں سے حج اور عمرہ کے لیے احرام باندھنا چاہیے۔ آئیے ہم پہلے میقات زمانی سے متعلق تھوڑی تفصیلی گفتگو کرتے ہیں کہ میقات زمانی سے کیا مراد ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم کے بہت سارے اقوال ہیں، دو قول سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حج کے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، بلکہ شوال سے شروع ہوگا، یعنی عید کا جو چاند ہے وہ حج کا بھی چاند ہے، جو عید کا چاند ہے وہ حج کا بھی چاند ہے۔ تو شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں۔ ذوالحجہ کے 10 دن تک ہی یہ حج کے مہینے مانتے ہیں، ذوالحجہ کے باقی 20 دنوں کو یہ حج کے مہینے نہیں مانتے، جو ہے حنفی مذہب میں اور حنبلی مذہب میں۔ اسی طرح سے سلف کی ایک جماعت کا یہی قول ہے، امام ابن تیمیہ، امام ابن باز نے اور سعودی عرب کی فتویٰ کی دائمی کمیٹی نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن پاک کی وہی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 197 نمبر کی آیت اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے تو وہ فلاں فلاں چیزوں سے بچے۔ تو اس میں کہا گیا کہ حج کے معلوم مہینے ہیں، حج کے مہینے معلوم اور متعین ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے، ان اہل علم کا، کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں تک ہی حج کے سارے اہم اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے دن بتائے اور بتایا کہ منا کے دن ختم ہو گئے، اب حج کا کوئی کام باقی نہیں رہ گیا، اور حج کے لیے آخری مہینے کو ذوالحجہ کو مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 10 ذوالحجہ تک حج کے اہم کام اور اہم ارکان پورے ہو جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آثار سے بھی انہوں نے استدلال کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر ہے، وہ کہتے ہیں اشہر الحج شوال وذوالقعدہ وعشر من ذی الحجہ، کہ حج کے مہینے شوال ہیں، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔
اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً ذکر کیا ہے حدیث نمبر 1560 سے پہلے، اور اسی طرح سے اسے امام طبری نے اپنی تفسیر میں اور امام دارقطنی نے ذکر کیا ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے امام نووی اور امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کیا فرماتے ہیں کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں، اور ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ جو حج کی 10 تاریخ ہے اس میں حج کا رکن ہے ذبح کرنا اور سارے ارکان کی ادائیگی، اس میں طواف زیارہ ہے، اسی میں جمر عقبہ کو رمی کرنا ہے، اسی میں حلق ہے، نحر ہے، سر مڈانا ہے، تو سعی کرنا ہے، پھر مینا واپس جانا ہے۔ تو اس طرح سے گویا 10 تاریخ کو حج کے سارے اہم کام مکمل ہو جاتے ہیں، اور اب اس کے بعد کوئی حج کا احرام باندھنا چاہے تو حج کا احرام نہیں باندھ سکتا، اس لیے باقی جو دن ذی الحجہ کے بچتے ہیں وہ اصلاً حج کا مہینہ نہیں ہے، کیونکہ وہ حج کے احرام کا وقت نہیں ہے اور نہ ہی حج کے ارکان کی ادائیگی کا اس میں کوئی موقع ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ تک ہی حج کا مہینہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ رہا پہلا قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور مکمل ذوالحجہ۔ ذوالحجہ آخر تک یہ حج کا مہینہ ہے، صرف 10 دن ہی نہیں۔ یہ مالکیہ کا مذہب ہے اور امام شافعی سے بھی منقول ہے، سلف کی ایک جماعت نے کہا ہے، امام ابن حزم کا بھی یہی اختیار ہے، اسی طرح سے امام شوکانی اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسے اختیار کیا ہے، اور اس کی دلیل میں وہی آیت دونوں گروہ پیش کرتے ہیں، الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو آدمی ان معلوم مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کرے تو کوئی بیہودہ اور فحش کام نہ کرے، کوئی گناہ اور فسق و فجور کے کام نہ کرے، اور لڑائی جھگڑے کے کام حج میں نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں۔ اشہر یہ جمع ہے شہر کی، اور جمع کم سے کم عربی زبان میں 3 ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مفرد واحد، ایک ہوتا ہے مثنی تثنیہ 2، اور ایک ہوتا ہے جمع 3 یا اس سے زیادہ۔ تو کم سے کم جمع جو ہوتا ہے وہ 3 ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ حج کے مہینے ہیں، معلوم مہینے ہیں، جمع کا صیغہ استعمال کیا، تو کم سے کم 3 مہینے تو ہونا ہی چاہیے، تو اس لیے ذوالحجہ کا 3را مہینہ پورا کا پورا اس میں داخل ہے۔ اسی طرح سے ان کا کہنا ہے کہ ذوالحجہ کی 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ اور 13ویں تاریخ یہ بھی حج کے ایام میں سے ہے، ان میں حج کے بعض کام کیے جاتے ہیں، ان میں کنکریاں ماری جاتی ہیں، ان میں منا میں رات گزارا جاتا ہے، تو اس کو ہم حج کے مہینے سے کیسے نکال دیں گے جبکہ یہ حج کے اعمال کا وقت ہے۔ اسی طرح سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ طواف افاضہ یہ حج میں فرض ہے، حج کا ایک رکن ہے، حج کا ایک فریضہ ہے، اور یہ بلا اختلاف ذوالحجہ کے اخیر تک ہو سکتا ہے۔ تو جب طواف افاضہ ذوالحجہ کے خاتمے تک کیا جا سکتا ہے تو پھر گویا ذوالحجہ کا پورا مہینہ حج کا مہینہ ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ حج کا 3را مہینہ مکمل، صرف 10 دن نہیں بلکہ پورا ذوالحجہ حج کا مہینہ ہے۔ اور ہر مہینہ جو ابتدا میں جس طرح کا ہوگا آخر تک وہی چلے گا، یعنی ذوالحجہ کی ابتدا اگر حج کا مہینہ ثابت ہو گیا تو پھر آخر تک اسے حج کا مہینہ مانا جائے۔ تو یہ جو ہے ان کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ اب یہ بات معلوم ہو گئی کہ حج کے میقات زمانی میں 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں۔
کیا ان مہینوں سے پہلے حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے. کیا حج کے مہینوں سے پہلے حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے کئی اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ حج کے مہینوں سے پہلے احرام باندھنا صحیح ہے، اور اگر کسی نے احرام باندھ لیا، اگرچہ وہ مکروہ عمل ہوگا، ناپسندیدہ عمل ہوگا، لیکن اسے اپنے احرام میں باقی رہنا ہوگا اور احرام اس کا منعقد ہو جائے گا اور وہ حج ادا کرے گا. یہ جمہور کا مذہب ہے، حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ، یہ سب کے اقوال ہیں. اکثریت گویا شوافع اس میں نہیں ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں. تو حج کے جو معلوم مہینے ہیں اس میں حج ادا کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص دوسرے مہینوں میں احرام باندھ لیتا ہے تو احرام درست ہوگا، اگرچہ کہ وہ حج کا مہینہ نہیں ہے. حج کے مہینے میں احرام باندھنا زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ کمال ہے. لیکن اگر کوئی پہلے احرام باندھ لیتا ہے تو ناجائز نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہوگا. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم دوسری آیت کے ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ کو اللہ کی خاطر مکمل کرو. تو کسی بھی مہینے میں آدمی حج کا احرام باندھ لے تو مکمل کرنا اس پر ضروری ہوگا. تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ اگر کوئی شخص حج کے مہینوں کے علاوہ کسی اور میں، جیسے کوئی شخص شوال حج کا مہینہ ہے، کسی نے رمضان ہی میں حج کا احرام باندھ لیا، تو اب چونکہ اس پر حج مکمل کرنا، احرام باندھنے کے بعد مکمل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہا جائے گا کہ تم نے اگرچہ مکروہ کام کیا، صحیح کام نہیں کیا، لیکن احرام باندھ لیا ہے تو اب پھر تم کو احرام میں رہنا پڑے گا اور حج کا مہینے میں حج کریں گے. تو اسے حکم دیا جائے گا، اتمام کا اور مکمل کرنے کا حکم دیا جائے گا. اسی طرح سے ان لوگوں کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، وہ آپ سے ہلال کے بارے میں، چاند جو شروع ابتدائی تاریخوں کے چاند ہوتے ہیں ان سے متعلق سوال کرتے ہیں. آپ ان سے کہیے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت جاننے کا ذریعہ ہے اور حج کا وقت جاننے کا ذریعہ ہے. تو چاند کو، تمام چاندوں کو، الاہلہ یہ تمام چاند کو شامل ہے جو 12 مہینے کے چاند نکلتے ہیں. تو جب 12 مہینے کے ہر چاند کو کہا گیا ہے کہ وہ حج کا میقات ہے تو کسی بھی مہینے میں آدمی احرام باندھ سکتا ہے. یہ ان کا استدلال ہے. لیکن اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک اثر ہے. کہتے ہیں من السنہ الا یحرم بالحج الا فی اشہر الحج. اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً ذکر کیا ہے جزم کے صیغے سے، حدیث نمبر 1560 سے پہلے، اور اسے امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں موصولاً ذکر کیا ہے، پوری سند ذکر کی ہے. اسی طرح سے امام خزیمہ نے، امام دارقطنی نے، طبرانی نے اور امام نووی نے المجموع میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام ابن کثیر نے ارشاد الفقیہ میں، اور حافظ ابن حجر نے تغلیق التعلیق میں، اور اس کی دوسری سندیں بھی ہیں. بہرحال کہنا یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھا جائے، حج کے مہینوں کے علاوہ احرام نہ باندھا جائے. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے. تو یہ سنت ہے، لیکن وہ خلاف سنت عمل ہوگا، لیکن وہ رد ہو جائے گا، قبول نہیں ہوگا، یا وہ عمرہ میں بدل جائے گا، ایسی کوئی بات اس میں نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ توقیت دو طرح سے ہیں. توقیت دو طرح سے ہیں، ایک توقیت مکانی ہے، ایک توقیت زمانی ہے.
یعنی مہینے متعین ہیں، اسی طرح سے مقامات بھی متعین ہیں جہاں سے آپ کو احرام باندھنا ہے۔ اگر کوئی آدمی احرام باندھنے والے مقام سے پہلے ہی احرام باندھ لے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہیں غلط ہوا، تم کو احرام توڑ دینا ہے، کھول دینا ہے، نئے سرے سے جا کے پھر اس جگہ سے ہی آپ کو احرام باندھنا پڑے گا جو میقات کے لیے متعین ہے۔ تو جب میقات مکانی سے پہلے اگر کوئی شخص احرام باندھ لے تو احرام درست ہوتا ہے، تو ایسے ہی میقات زمانی سے پہلے اگر کوئی شخص احرام باندھ لے تو بھی اسے درست ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے اس کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھا گیا ہے، نظیر مان نظیر کہ دیکھا گیا ہے کہ جب میقات مکانی سے پہلے احرام باندھنا درست ہے تو میقات زمانی سے پہلے بھی احرام باندھنا درست ہوگا، اگرچہ کہ مکروہ ہو۔ اسی طرح سے یہ دلیل بھی ان لوگوں نے دی ہے کہ ایسے مہینے میں حج کا احرام باندھنا جائز ہے جس مہینے میں حج کے اعمال انجام نہیں دیے جا سکتے، جیسے شوال کا مہینہ ہے۔ شوال کے مہینے میں آپ وقوف عرفہ نہیں کر سکتے، آپ شوال کے مہینے میں نہر نہیں کر سکتے، ذبح نہیں کر سکتے ہیں، تو اعمال جو ہے حج کے اعمال آپ نہیں ادا کر سکتے ہیں شوال میں، لیکن شوال میں آپ کے لیے احرام باندھنا جائز ہے۔ تو اسی طرح سے ان مہینوں میں بھی احرام باندھنا جائز ہے جس میں کہ آپ حج کے اعمال انجام نہیں دے سکتے، جو ان مہینوں سے پہلے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی ایک دلیل ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احرام باندھنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کراہت کے ساتھ درست ہوگا، ورنہ جو ہے بلا کراہت اور صحیح وقت جو سنت میں جو تعین ہے وہ یہی کہ حج کے مہینوں میں احرام باندھا جائے۔ تو یہ رہا پہلا قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حج کے مہینوں سے پہلے اگر کوئی شخص احرام باندھتا ہے تو وہ احرام حج کا احرام نہیں ہوگا، بلکہ وہ عمرہ سے بدل جائے گا۔ حج کا احرام باندھا تو عمرہ میں تبدیل ہو جائے گا، عمرہ کرے اس کے بعد احرام کھول دے۔ یہ شافعیہ کا مذہب ہے، مالکیہ کے ہاں ایک قول ہے، امام احمد سے بھی ایک روایت ہے، اور سلف کی ایک جماعت نے اسے اختیار کیا ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسے اختیار کیا ہے، اور ان کی دلیل قرآن پاک کی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعین مہینے ہیں، انہی مہینوں میں حج کے اعمال انجام دینا ہے، تو اس لیے حج کو انہی میں محصور ہونا چاہیے، اس سے پہلے حج کے لیے احرام نہیں باندھنا چاہیے۔ اگر حج کا احرام کسی بھی مہینے میں باندھا جا سکتا تو پھر اس بیان کا مطلب ہی کیا رہ جاتا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے جو حج کے مہینوں کی تعین کر دی ہے، اگر آپ کسی بھی مہینے میں حج کا احرام باندھ سکتے ہیں تو اس تعین کا کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح سے آثار سے بھی انہوں نے استدلال کیا۔ اس سلسلے میں ابو زبیر کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا احل بالحج فی غیر اشہر الحج قال لا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے 14838 نمبر پر، اور دارقطنی اور بہقی نے بھی اسے ذکر کیا ہے، اور امام نووی نے اس کی سند کو المجموع میں صحیح قرار دیا ہے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ سے جب سوال کیا گیا کیا میں حج کے مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینے میں حج کا احرام باندھ سکتا ہوں، حج کے لیے لبیک پکار سکتا ہوں، تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے لا يحرم بالحج الا فی اشہرہ فإن من سنت الحج ان يحرم بالحج فی اشہر الحج، کہ حج کا احرام حج کے مہینوں ہی میں باندھا جائے، اس لیے کہ حج کی سنت یہ ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینے میں باندھا جائے۔ اور اسی طرح سے ان علماء نے یہ بھی دلیل دی ہے کہ احرام بھی حج کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور جس طرح سے حج کے تمام عبادات کے لیے ایک وقت متعین ہے، عرفہ میں کب ٹھہرنا ہے، طواف کب کرنا ہے، کنکریاں کب مارنا ہے، سب کے لیے جب ایک وقت متعین ہے تو اسی طرح سے احرام کے لیے بھی وقت متعین ہے، اور وہ حج کے مہینے ہیں۔ اور اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی دلیل دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک وقت متعین کر دیا ہے
تو اس وقت متعینہ سے پہلے یہ عبادت درست نہیں ہوگی. جیسے ظہر کا ایک وقت متعین ہے، اب کوئی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی ظہر پڑھ لے تو وہ ظہر قابل قبول نہیں ہے، وہ نفلی اس کی عبادت ہو جائے گی. مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے کوئی مغرب پڑھ لے تو مغرب کی صلاح نہیں ہوگی بلکہ وہ نفل عبادت ہو جائے گی. تو اسی طرح سے کوئی شخص رمضان کے مہینے میں نیت کر لے منت کا صوم ہے تو منت کا صوم نہیں رہے گا بلکہ وہ رمضان کا صوم مانا جائے گا، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے. تو اس طرح سے وہ بدل جاتا ہے. یہ اسلام میں اس کے نظائر موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص وقت سے پہلے عبادت کی نیت کر لیتا ہے تو اپنے اس انداز کے دوسری عبادت یا نفلی عبادت میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص حج کے مہینوں سے پہلے حج کی نیت کر لے گا تو وہ حج کی نیت عمرہ کی نیت میں بدل جائے گی. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین.